ارملا سے آبدہ تک آخری قسط۔ پنڈت کو کم از کم یہ اطمینان ہو گیا کہ اگر منشی پر اعتماد کرتا ہے تو غلط نہیں کرتا۔ اس قسم کے وقوعہ کی تفتیش میں قدرتی طور پر جو سوال فوراً دماغ میں آتے ہیں وہ میں نے پنڈت سے پوچھے، لیکن وہ تو ہر سوال کے جواب میں کوری سلیٹ دکھا دیتا تھا۔ منشی پر شبہ کرنے کے بجائے وہ اس کی تعریف اور اس کے اعتماد کی بات کرتا تھا اور کسی پر شک و شبہ کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اسے تو جیسے اس دنیا سے ذرا سی بھی واقفیت نہیں تھی۔ وہ اندر باہر سے تاجر اور بنیا تھا جس کا دھرم صرف پیسہ تھا، کتنا پیسہ آیا، کتنا گیا، منافع کتنا ہوا اور کیا منافع زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کی دلچسپیاں بس اسی تنگ دائرے میں محدود تھیں۔ کبھی تو وہ مجھے اس طرح نظر آتا تھا جیسے وہ اس معاشرے میں نہیں بلکہ اس دنیا میں اجنبی اور بھولے بھٹکے ادھر آ نکلا ہو۔ اسے باہر بھیجا اور اس کے بچے کو بلایا۔ بچے نے بھی کام کی کوئی بات نہ بتائی۔ وہ تو بیچارہ بلک بلک کر روتا تھا۔ اس کی ماں قتل ہو گئی تھی اور ایک بہن رہ گئی تھی، وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ بچے کو باہر بھیجا اور منشی کو بلا لیا۔ میرے ذہن میں ایک شک ابھرتا تھا، وہ یہ تھا کہ ارملا اس منشی کے ساتھ گئی ہوگی۔ منشی نے اسے اپنے کسی دوست کے گھر چھپا دیا ہوگا یا اپنے کسی دوست کے ساتھ باہر بھیج دیا ہوگا۔ میں نے اس شک کا تجزیہ کیا تو عملاً مجھے یہ ناممکن نظر آیا۔ وہ ہندوؤں کی غالب اکثریت کا علاقہ تھا۔ مسلمان بہت تھوڑے تھے، جن میں زیادہ غریب اور مزدور تھے اور کچھ گھرانے مڈل کلاس کے تھے۔ کوئی مسلمان یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے مالدار تاجر کی بیٹی کو کہیں چھپا لیتا۔ میں نے منشی لائی کلی سے مقتولہ کے بارے میں بات کی تو اس نے بھی کچھ نہ چھپایا اور کہا کہ مقتولہ اسے ایک نوکر سمجھ کر ہر طرح استعمال کرتی تھی۔ منشی کو اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ مقتولہ کے ساتھ تعلقات اور کس کس کے ساتھ تھے۔ منشی لائی کلی نے ولسن کا نام لیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ولسن اس کا دوست ہے۔ اس کے بعد منشی نے مقتولہ کے بارے میں وہی باتیں بتائیں جو ولسن نے میرے ساتھ کی تھیں۔ اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر کوئی شخص رقابت کے جذبے کے تحت کسی کو مقتولہ کو قتل ہی کر دیتا۔ ارملا کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھے چاہتی تھی، منشی نے جواب دیا، اور میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تو میرے ساتھ شادی کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن میں ڈرتا تھا اگر یہ ہندو لڑکی میری محبت کی خاطر مسلمان ہو جاتی تو یہاں کے ہندو شہر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے اور خون خرابہ ہو جاتا۔ آپ کو تو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ مسلمان لڑکی کو ہندو اگر اغوا کر کے ہندو بنا لیں اور کسی ہندو کے ساتھ بیاہ دیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوئی ہندو لڑکی اپنی رضا و رغبت سے مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ شادی کر لے تو ہندو سے اپنے دھرم کی توہین کہہ کر مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر جو تباہی برپا کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ مقتولہ کے بارے میں مزید بات ہوئی تو منشی نے بتایا کہ مقتولہ صرف اپنی بیٹی کو ہی نہیں مارتی پیٹتی نہیں تھی، بلکہ اس نے منشی کو بھی دھمکی دی تھی کہ اس کی بیٹی سے نظریں ہٹا لے ورنہ وہ اسے مروا دے گی۔ یہ تو میرا مشاہدہ ہے کہ کوئی عورت خود کتنی ہی عیاش اور بد کردار کیوں نہ ہو جائے، اپنی بیٹی پر بڑی سخت پابندی عائد کر دیتی ہے کہ وہ مردوں سے دور رہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے۔ یہی حالت مقتولہ کی تھی۔ منشی کے بولنے کا انداز پختہ اور پر اعتماد تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ عقل کی باتیں کرتا تھا اور اس نے مجھے یہ تاثر دیا کہ دنیا میں اس نے بہت کچھ دیکھا ہے اور اس کی رائے معقول ہوتی ہے جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ میں نے منشی پر ایسے سوالوں کی بوچھاڑ کی کہ اسے کنگھال ڈالا، لیکن وہ پورے اعتماد کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ اس نے ارملا کی گمشدگی کے بارے میں آخری رائے یہ دی کہ ارملا نے اس کے ساتھ گھر سے بھاگنا تھا، لیکن یوں لگتا ہے جیسے وہ در پردہ کسی اور کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے تھی اور اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ منشی نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارملا اکیلی ہی نکل گئی ہو۔ منشی لائی کلی نے مجھے متاثر تو کر لیا تھا، لیکن میں نے ذہن میں اسے مشتبہ کی حیثیت ہی دیے رکھی اور اسے یہ تاثر دیا کہ مجھے اس پر شک نہیں۔ میں پنڈت کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس مکان میں کسی اور طرف سے داخل ہونے کا راستہ ہے یا نہیں۔ موہوم سا شک ہوتا تھا کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا ہوگا۔ میں اس مکان میں اس وقت آیا تھا جب مقتولہ قتل ہوئی تھی، لیکن اس وقت مکان کو زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اب دیکھا تو مجھے ایسا کوئی راستہ نظر نہ آیا جدھر سے کوئی اندر آیا ہو یا اوپر سے نیچے اترا ہو اور سوئی ہوئی لڑکی کو اٹھا کر اور الماری سے کچھ زیورات اور کچھ رقم لے کر صدر دروازے کے راستے نکل گیا ہو۔ اس کام کے لیے 2 یا 3 آدمیوں کی ضرورت تھی۔ میں اس کمرے میں گیا جہاں ارملا رات سوئی تھی۔ پہلی چیز یہ دیکھی کہ اس نے رات جو کپڑے پہنے تھے وہ اس کی چارپائی پر پڑے ہوئے تھے، اور پنڈت نے مجھے دیکھ کر بتایا کہ وہ کپڑے تبدیل کر کے گئی ہے۔ پھر میں نے اس کی چارپائی کے چاروں طرف دیکھا۔ اگر اسے زبردستی لے جایا گیا ہوتا تو اس کی جوتی یا چپل چارپائی کے پاس پڑی ہوئی ملتی۔ تھانے واپس آ کر نے پہلی کارروائی یہ کی کہ ارد گرد کے تھانوں کے لیے
ایک نوٹس تحریر کیا جسے پولیس کی زبان میں اشتہار شور و غوغا کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے ہیو اینڈ ایری کہتے ہیں۔ اس نوٹس کی بہت سی نقلیں تیار کر کے ارد گرد کے تھانوں کو بھیج دی جاتی ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کے قاعدے اور ضابطے کے تحت نوٹس تیار ہوتا ہے جن کی تفصیلات میں جانا بے محل ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے ارد گرد کے تھانوں کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے دی نوٹس اور میں زبانی فون پر بات کرتے ہوئے ارملا کا حلیہ وغیرہ واضح بتا دیا تھا۔ میں نے ایک کارروائی یہ بھی کی کہ 2 مخبروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ انہیں منشی لائق علی کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی ہے اور رات کے وقت اسے زیادہ دیر دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اسے گمشدہ لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا جائے۔ میں نے جو مزید کارروائیاں کی ان کی تفصیلات اس کہانی کو طویل کر دیں گی، اس لیے ان کا ذکر مناسب نہیں۔ یہ شک ایک یقین کی صورت میرے ذہن میں اٹک گیا تھا کہ مقتولہ کا قتل اور اس کی بیٹی کی گمشدگی ایک ہی واردات کی 2 کڑیاں ہیں۔ مجھے اس ٹھیکیدار پر بھی شک تھا جس کے ساتھ ارملا کا سودا ہوا تھا، لیکن یہ شک خاصا کمزور تھا کیونکہ تقریباً یہ ثابت ہو چکا تھا کہ لڑکی کو اٹھایا نہیں گیا بلکہ لڑکی پوری تیاری کے ساتھ گھر سے خود گئی ہے۔ سرکردہ ہندوؤں کا ایک وفد انگریز ڈی ایس پی کے ہاں جا پہنچا اور یہ شکایت کی کہ تھانے دار تفتیش میں کوتاہی برت رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ قاتل کو نہیں پکڑ سکا اور مقتولہ کی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ انگریز قانون کے اتنے کچے نہیں تھے۔ میں نے ڈی ایس پی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں نے ان ہندوؤں کو تسلی و تشفی دے کر رخصت کر دیا اور مجھ سے پوچھا کہ تفتیش کس پوزیشن میں ہے۔ میں نے اسے پوری کہانی سنا دی اور اپنی جو کاوش تھی اس کی تفصیل بھی سنائی۔ وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ راؤ احتیاط کرنا، تم مسلمان ہو اور یہ ہندو تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر ڈی ایس پی نے مجھے حوصلہ دیا اور یہ بھی کہا کہ میں کوشش جاری رکھوں اور وہ اپنا ہاتھ میرے ساتھ پر رکھا رہنے دے گا۔ میرے سر پر تو اللہ کا ہاتھ تھا تو اس کی ذات باری نے میری مدد کی۔ مدد یوں کی کہ میں نے جن تھانوں کے تھانے داروں کے ساتھ فون پر رابطہ کیا تھا ان میں سے ایک کا فون آ گیا۔ وہ علی پور کے قصبے کا ایس ایچ او تھا جس نے فون کیا تھا۔ یہ سب انسپکٹر منوہر کشن تھا اور وہ پٹنہ کا رہنے والا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ میرا دوست تھا، لیکن اچھی کبھی سلام دعا تھی۔ تھانے دار ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ خطرے مول لے کر بھی تعاون کیا کرتے تھے۔ راؤ بھیا، منوہر کشن نے فون پر کہا، تمہاری ایک عورت قتل ہو گئی ہے، میرے پاس فوراً پہنچو، تمہیں قاتل دوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو بتائے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، لیکن منوہر کشن نے کہا کہ فون پر بتانے کی بات نہیں، تم فوراً میرے پاس پہنچو۔ علی پور مجھ سے خاصا دور تھا۔ دور اور نزدیک کا معاملہ نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی تھانے کا ایس ایچ او اپنے آپ ہی اٹھ کر چل پڑے، اس کے لیے اوپر سے اجازت لینی ہوتی ہے اور اس کا جواز بھی پیش کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے یہ انتظامات کر لیے اور ایک کانسٹیبل ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ دن بھر کا ریل کا سفر تھا۔ میں شام کو وہاں پہنچ گیا اور ریلوے اسٹیشن سے سیدھا تھانے چلا گیا۔ منوہر کشن ابھی تھانے میں ہی تھا، بڑے اتفاق سے ملا اور ایک مسلمان کانسٹیبل کو بھیج کر میرے لیے اور کانسٹیبل کے لیے بڑا ہی پرتکلف کھانا منگوایا۔ کھانے کے دوران باتیں ہوتی رہیں لیکن وہ ابھی بتا نہیں رہا تھا کہ وہ قاتل کہاں ہے۔ کھانے کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ میں وردی اتار کر ذرا نہا لوں اور کپڑے بدل لوں۔ میں اپنے کانسٹیبل کو کانسٹیبلوں کی بارک میں چھوڑ آیا تھا۔ میں نے وردی اتاری، نہایا اور کپڑے بدل لیے۔ تب منوہر کشن نے بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ تمہاری ایک لڑکی بھی لاپتہ ہے۔ میں حیران کہ اسے قتل کی اور لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع کس نے دی ہے اور یہ کیا ڈرامہ کھیل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکی تمہیں مل سکتی ہے اگر اسے پولیس کے قانون اور قاعدے کے مطابق برآمد کراؤ گے تو پھر تمہیں قاتل نہیں ملے گا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، منوہر بھیا کیوں مجھے گھور کے دھندوں میں ڈال رہے ہو، سیدھی بات کرو۔ راؤ بھیا، اس نے کہا، میں اس وقت تمہارے ساتھ دوست نہیں بلکہ بھائی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں اور ایک درخواست ہے، مان لو تو ساری عمر احسان مند رہوں گا۔ میں نے ایک سودا کیا ہے اور اس امید پر کیا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم بات کرو منوہر۔ میں نے کہا، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے میں قبول کر لوں گا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ 2-3 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی اور ساتھ ہی ایک خوش شکل جوان سال آدمی تھا۔ میں نے لڑکی کو غور سے دیکھا تو یوں لگا کہ میں چکرا کر گر پڑوں گا۔ وہ پنڈت شردھانند کی بیٹی ارملا تھی۔ میں حیران کہ اس کے ساتھ یہ آدمی کون ہے۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے سب انسپکٹر منوہر کشن کی طرف دیکھا اور اس نے دونوں کو بٹھایا اور میری طرف توجہ کی۔ میں تمہاری حیرت ابھی رفع کر دیتا ہوں راؤ بھیا، منوہر کشن نے کہا۔ تم نے بادل رہزن کا نام تو سنا ہوگا، یہ اس کا بیٹا زیبا رہزن ہے اور اس لڑکی کو تم نے پہچان ہی لیا ہوگا۔ میں نے اگر مکالموں کے انداز سے یہ بات سنائی تو طوالت ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ میں مختصر مگر جامع اور واضح انداز سے سنا دیتا ہوں۔ یہ جوان سال آدمی جو ارملا کے ساتھ تھا اس کا نام اورنگ زیب تھا لیکن زیبا رہزن کے نام سے مشہور تھا۔
اس کی عمر ابھی پورے 30 سال نہیں ہوئی تھی۔ اس کا باپ اس علاقے کا نامی گرامی راہزن تھا جس کا نام بدر الدین تھا، لیکن بادل راہزن کے نام سے مشہور تھا۔ زیبا راہزن کا دادا بھی راہزن تھا، یعنی یہ ان لوگوں کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس زمانے میں ڈکیتی ایک الگ پیشہ، راہزنی الگ، اور اسی طرح مختلف جرائم الگ الگ پیشے تھے۔ یہ لوگ معاشرے میں شرفا کی طرح اٹھتے بیٹھتے تھے اور وارداتیں سوچ سمجھ کر اور شکار دیکھ کر کرتے تھے۔ زیبا کا باپ بادل مر چکا تھا اور اب زیبا نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ زیبا کا لباس، اس کی شکل و صورت اور اس کا انداز دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ خوبرو اور جوان سال آدمی راہزن ہے۔ میں نے وہیں دونوں کے بیان لیے تو یہ بات سامنے آئی کہ ارملا کے دل میں منشی لائق علی کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں اب ان باتوں کو دہراؤں گا نہیں جو پہلے سنا چکا ہوں۔ ماں نے ارملا کا سودا 22,000 پر کر لیا اور پھر سے لائق علی سے ہٹانے لگی اور پھر اسے مارنے پیٹنے لگی تو ارملا نے گھر سے بھاگنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ لائق علی نے اسے کہا کہ وہ اسے کلکتہ لے جائے گا اور وہاں کوئی کاروبار کریں گے۔ کلکتہ تو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا اور وہ شہر کراچی سے بھی بڑا تھا، اور وہ وہاں چلا جاتا تو اس شہر میں گم ہو جاتا۔ ارملا کی ماں نے لائق علی کو قتل تک کی دھمکیاں دی تھیں اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنی خواہش کی تسکین کے لیے بھی استعمال کرتی رہی۔ ارملا اور لائق علی نے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا اور اس لیے بھی ماں کو قتل کرنا ضروری سمجھا کہ وہ تو ان کے راستے میں پہاڑ بن گئی تھی۔ ارملا کی ماں منشی کو کبھی کبھی آدھی رات کے وقت اپنی بیٹھک میں بلا لیا کرتی تھی۔ اب لائق علی نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ آج رات بیٹھک میں آئے گا۔ ارملا کی ماں نے اسے کہہ دیا کہ آ جانا۔ لائق علی آدھی رات کے وقت گیا اور ارملا کی ماں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا۔ لائق علی کے ہاتھ میں رومال تھا جسے اس نے مروڑ کر رسا بنا لیا۔ اندر جاتے ہی لائق علی نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا اور مقتولہ جو ہی پلنگ کی طرف مڑی تو لائق علی نے پیچھے سے رومال اس کے گلے میں ڈالا اور اس وقت چھوڑا جب وہ مر چکی تھی۔ اب ارملا لائق علی سے کہنے لگی کہ وہ لوگ بھاگ چلیں۔ میں نے جب ارملا کے چھوٹے بھائی سے بیان لیا تو اس بچے نے گھر جا کر ارملا کو بتایا کہ تھانے دار نے کیا باتیں کی تھیں۔ ارملا نے لائق علی کو بتایا، تب دونوں نے محسوس کیا کہ اب بھاگ جانا چاہیے کیونکہ تھانے دار کو کچھ شک ہو گیا ہے۔ وہ رات کو نکل گئے۔ ارملا نے اپنے زیورات اور 3,000 روپیہ گھر سے چرا لیا تھا۔ لائق علی نے کہا کہ یہاں سے ریل گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ اسٹیشن تک پیدل جائیں گے اور وہاں سے گاڑی مل جائے گی۔ لائق علی نے یہ عقل کی بات سوچی تھی۔ دونوں ریلوے لائن سے دور دور ایک راستے پر چل پڑے۔ آگے علاقہ کچھ ویران اور جنگل تھا۔ وہاں پہنچے تو 2 گھوڑ سوار آگے اور انہوں نے انہیں روک لیا۔ چاندنی پورے چاند کی تھی جس میں ارملا کچھ زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔ ایک گھوڑ سوار زیبا راہزن تھا۔ اس نے ارملا کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر آیا اور اس کا ساتھی بھی گھوڑے سے اترا۔ اس نے قریب ہو کر ارملا کو دیکھا اور پھر لائق علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ لائق علی نے جھوٹ بولا اور کہا کہ ہم میاں بیوی ہیں اور اتنے غریب ہیں کہ پیدل گھر کو جا رہے ہیں۔ لیکن جو چھوٹی گٹھڑی لائق علی نے اٹھا رکھی تھی وہ زیبا نے جھپٹ کر لے لی اور جب کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ اسے زیورات اور رقم نظر آ گئی۔ زیبا نے یہ اتنا قیمتی مال اپنے قبضے میں لے لیا اور لائق علی سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے تو ہمارا مقابلہ کر لو تاکہ تمہیں کوئی افسوس نہ رہے۔ زیبا نے اپنا نام بھی بتایا۔ ارملا لائق علی کے پیچھے ہو گئی اور اسے کہا کہ وہ ان کا مقابلہ کرے اور وہ زندہ نہیں جائے گی۔ لائق علی کے پاس لمبا چاقو تھا جو اس نے نہ نکالا۔ کچھ دیر مکالمہ بازی ہوئی اور دوران میں ارملا لائق علی کو اکساتی بھڑکاتی رہی اور یہ بھی کہا کہ مر جاؤ اور زندہ مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ لیکن لائق علی نے ایسی کوئی حرکت کی جس کی ارملا کو کوئی توقع نہیں تھی۔ لائق علی نے یوں کیا کہ زیبا راہزن سے کہا کہ زیورات اور یہ لڑکی تم لے جاؤ، یہ نقد رقم مجھے دے جاؤ، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ارملا اور زیادہ چیخو پکار شروع کر دی اور زیبا راہزن ہنس پڑا۔ اس نے ارملا کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا کہ اس گیدڑ کے ساتھ گھر سے نکلی ہو، میرے ساتھ آؤ، پھر تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ مختصر بات یوں ہوئی کہ زیبا نے ہنستے ہنستے 1,500 روپیہ لائق علی کو دے دیا اور کہا جا بزدل، تو اس لڑکی کے قابل ہی نہیں تھا۔ لائق علی پکا ہوشیار اور فریب کار آدمی تھا۔ وہ 1,500 روپیہ لے کر وہاں سے واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس طرح میرے ذہن میں اس کے خلاف یہ شک ابھرا ہی نہیں کہ یہ ارملا کو لے گیا تھا۔ زیبا نے ارملا کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ ارملا کس طرح تڑپی اور چیخی اور روئی ہوگی، لیکن زیبا راہزن جب اسے اپنے گھر لے گیا تو وہ ایک شریفانہ اور بڑا ہی صاف ستھرا اور بڑی اچھی قسم کا گھر تھا۔ زیبا نے ارملا سے کہا کہ میں تمہیں داشتہ نہیں بناؤں گا، نہ کسی اور طریقے سے خراب کروں گا، بلکہ تمہیں مسلمان کر کے شادی کروں گا، پھر دیکھنا کہ تم اپنے پچھلوں کو اور اپنے فریب کار عاشق کو کس طرح ذہن سے اتارتی ہو۔ ارملا کو اپنی ماں نے بھی تشدد کا نشانہ بنائے رکھا تھا اور جس سے محبت ہوئی وہ 1,500 پر اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ ارملا نے زیبا کو قبول کر لیا اور اسلام بھی قبول کر لیا اور اس مولوی نے ان کا باقاعدہ نکاح بھی کر دیا جس نے ارملا کو مسلمان کیا تھا۔
زیبا کی دوستی سب انسپیکٹر منوہر کشن کے ساتھ تھی۔ وہ اگلے روز منوہر کشن سے ملا، یہ ساری واردات اسے سنائی۔ ارملا نے منوہر کشن کو بتایا کہ لائی کلی نے کس طرح اس کی ماں کو قتل کیا تھا۔ زیبا راہزن نے 2-3 بڑی سنگین وارداتوں کی تفتیش میں منوہر کشن کی بہت مدد کی تھی۔ منوہر کشن یہ احسان لوٹانا چاہتا تھا۔ وہ دونوں کو ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں لے گیا اور ارملا کا بیان قلم بند کرا دیا کہ وہ اپنی مرضی اور رضا رغبت سے زیبا کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ نکاح نامہ بھی پیش کیا گیا۔ زیبا مجسٹریٹ کے سامنے پیشہ ور راہزن کی صورت میں نہیں گیا تھا بلکہ ایک معزز شہری کی صورت میں گیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد منوہر کشن نے مجھے فون پر اطلاع دی اور میں وہاں چلا گیا۔ زیبا راہزن نے ارملا کا اسلامی نام عابدہ رکھا تھا۔ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ ایک ہندو لڑکی نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ارملا بہت ہی خوش تھی، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چپک کے رہ گئی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اس ساری واردات کو گول کر جاؤں گا۔ میں واپس آ گیا۔ وہاں اپنے تھانے میں جا کر پہلا کام یہ کیا کہ لائی کلی کو پنڈت کی دکان سے اٹھا کر اس کے گھر لے گیا۔ اس کے گھر پر باقاعدہ چھاپا مارا اور اسے کہا کہ وہ 1,500 روپیہ برآمد کر دے۔ اس نے پشتو پیش کی تو میں نے اسے بتایا کہ اس کے پاس 1,500 روپیہ کس طرح آیا ہے۔ تب اس نے خاموشی سے روپے 2 گواہوں کی موجودگی میں برآمد کر دیے۔ میں نے اسے پنڈت شردھا نند کی بیوی کے قتل کے جرم میں باقاعدہ گرفتار کر لیا، لیکن اس 1,500 کی برآمدگی پر پردہ ڈال لیا۔ پنڈت شردھا نند کو میں نے بتایا کہ اس کی بیٹی اپنی مرضی سے ایک آدمی کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور اس نے اسلام قبول کر کے اس آدمی کے ساتھ شادی کر لی ہے، اس لیے وہ بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ واپس لے لے اور یہ بھی بھول جائے کہ اس کی بیٹی گھر سے زیورات اور رقم لے گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ چوری ثابت نہیں ہو سکتی اور اس کی بیٹی عدالت میں آ کر اسے ذلیل و خوار کرے گی۔ اچھا ہوا کہ پنڈت مان گیا۔ اس نے کہا کہ اسے اتنا تو بتا دوں کہ اس کی بیٹی ہے کہاں۔ میں نے اسے نہ بتایا اور مزید ڈرایا کہ اس نے زیادہ اصرار کیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی پنڈت کو کچھ نقصان پہنچائے۔ ہندو لالا ڈر گیا اور چپ ہو گیا اور پھر اس نے میری لکھی ہوئی تحریر پر دستخط کر دیے، جو یہ تھی کہ میں بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ واپس لیتا ہوں۔ اب میرا مسئلہ یہ تھا کہ لائی کلی کے خلاف جرم ثابت کرنے کے لیے شہادت کہاں سے لاؤں اور شہادت اتنی مضبوط ہو کہ یہ شخص اپیل میں بری نہ ہو سکے۔ پہلے تو میں نے اپنی استادی سے اور کچھ پولیس کے دوسرے بلکہ تیسرے طریقے سے، جسے 3rd ڈگری کہتے ہیں، اسے اقبالی بیان لیا۔ مجھے بڑی ہی سخت اور محنت اور بھاگ دوڑ کرنی پڑی اور کچھ یہ پینڈنگ بھی کی، تب جا کر میرا مقدمہ تیار ہوا اور میں نے عدالت میں چلان پیش کر دیا۔ میں نے مقدمہ میں ارملا و زیبا کا ذکر تک نہیں کیا۔ بہرحال یہ معاملہ آپ کی دلچسپی کا نہیں، یہ پولیس کا معاملہ ہے جسے آپ پولیس کے اندر خانے کی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ سیشن کورٹ نے لائی کلی کو سزائے موت دے دی، لیکن ہائی کورٹ نے یہ سزا تبدیل کر کے عمر قید کر دی۔ 2-2.5 سال بعد اتفاق سے منوہر کشن کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وہ اس وقت انسپیکٹر ہو چکا تھا۔ مجھے ارملا اور زیبا یاد آ گئے۔ منوہر سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بڑے خلوص اور پیار سے رہ رہے ہیں اور ارملا ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی ہے اور بہت ہی خوش ہے۔